اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی کی جو سب سے بڑی سچائیاں ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اردو ادب کی ایک ایسی ہی سمجھے لازوال کہانی سننے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے بیج کی، لیکن اصل میں یہ کردار کے ایک بہت بڑے امتحان کی داستان ہے۔ تو کہانی شروع ہی ایک بہت دلچسپ سوال سے ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ہو اگر ایک بالکل معمولی سا، ایک سادہ سا بیج کسی کے صبر اور اس کی نیت کا سب سے بڑا امتحان بن جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو چلیں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ چلیں جی، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں سے، اور وہاں رہتا تھا ایک نوجوان لڑکا، نام تھا اس کا احمد۔ اب دیکھیں، احمد کوئی عام لڑکا نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، بہت محنتی تھا، ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا، اور سب لوگ اسے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ اور یہی وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے اسے آگے ایک بہت ہی غیر معمولی سفر کے لیے تیار کیا۔ کہتے ہیں نا کہ ہر بڑے سفر کی شروعات ایک چھوٹی سی پکار سے ہوتی ہے، تو احمد کے لیے بھی یہ پکار آئی ایک پراسرار تحفے کی شکل میں۔ گاؤں کے جو سب سے بزرگ اور سمجھدار باغبان تھے بابا حیدر، وہ احمد کو ایک چھوٹا سا بیج دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا، بلکہ یہی وہ بیج تھا جو آگے چل کر پوری کہانی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اور بابا حیدر کے الفاظ میں نا ایک بہت گہرا راز چھپا تھا۔ انہوں نے احمد سے کہا، بیٹا، یہ عام بیج نہیں ہے، اگر تم اسے سچی نیت اور محنت سے اگاؤ گے تو یہ تمہیں خوشی بھی دے گا اور انعام بھی۔ یعنی انہوں نے بالکل صاف بتا دیا کہ بھئی یہ صرف باغبانی کا کام نہیں، یہ ایک چیلنج ہے، اور اس کے آخر میں ایک بہت بڑا انعام انتظار کر رہا ہے۔ تو بیج تو مل گیا، لیکن اصل سفر، اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ یہ احمد کے صبر کا، اس کے یقین کا اور اس کے ارادے کا ٹیسٹ تھا۔ اور احمد نے نا اس بیج کی دیکھ بھال میں اپنی پوری جان لگا دی۔ پہلے مٹی تیار کی، پھر اسے روز پانی دیتا، دھوپ کا خیال رکھتا، مطلب مسلسل ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں لگا رہا۔ محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے۔ لیکن کئی دن گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں کہانی میں ایک مشکل موڑ آتا ہے۔ احمد اتنی محنت کر رہا ہے، لیکن زمین سے ایک چھوٹی سی کونپل تک نہیں پھوٹی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، لیکن نتیجہ بالکل صفر۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کی اپنی پریشانی تو تھی ہی، ایک باہر سے بھی مشکل شروع ہو گئی۔ دوسرے بچے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہتے، ہاں ہاں ہاں، دیکھو احمد کو، اتنی محنت کر رہا ہے پھر بھی بیج نہیں اگ رہا۔ اس بات نے اس کی مشکل کو اور بھی بڑھا دیا۔ لیکن اتنی مایوسی اور لوگوں کے ٹانوں کے باوجود بھی احمد نے امید نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا اور دعا کرتا رہا۔ یہی تو اس کی سب سے بڑی خوبی تھی، اس کا پکا یقین اور ثابت قدمی۔ اس نے ہمت بالکل نہیں ہاری۔ اور پھر آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا، وہ لمحہ جب صبر اور محنت کا پھل ملنے والا تھا۔ ایک دن صبح مٹی سے ایک چھوٹی سی ہری کونپل پھوٹ نکلی تھی۔ آخر کار کامیابی کی پہلی نشانی نظر آ گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب احمد کی ساری محنت، اس کا سارا صبر، اس کا یقین رنگ لایا تھا۔ اور بس یہاں سے تو انعام کا سفر شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ چھوٹی سی کونپل نکلی، کچھ ہفتے گزرے تو وہ ایک خوبصورت درخت بن گیا، اور جب فصل کا وقت آیا تو اس درخت پر میٹھے، چمکدار، سنہرے پھل لگے ہوئے تھے۔ اور یہ محنت کا پھل بھی کئی شکلوں میں ملا۔ ان سنہرے پھلوں نے گاؤں کے سارے بچوں کو خوش کر دیا۔ بابا حیدر نے احمد کو الگ سے انعام دیا، اور سب سے بڑھ کر احمد کو اس کے اس پکے ارادے اور کردار پر جو تعریف ملی، وہ سب سے بڑا انعام تھا۔ تو کہانی تو یہاں ایک طرح سے ختم ہو گئی، لیکن اس کا جو سبق ہے نا، وہ ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ چلیں اب سمجھتے ہیں کہ اس پورے سفر کا اصل مطلب کیا تھا۔ تب بابا حیدر نے آ کر اصل راز بتایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ بیج دراصل تمہاری سچی نیت اور مستقل مزاجی کا امتحان تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس پوری کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ایک لفظ میں سمایا ہوا ہے، مستقل مزاجی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ثابت قدمی، یعنی جب مشکل آئے، دیر ہو جائے، تب بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا،
اور یہی وہ خوبی تھی جس نے احمد کو کامیاب کیا۔ تو اس کہانی کا جو حتمی سبق ہے وہ یہ ہے کہ خلوص، سچائی اور ہمت سے کیا گیا کام ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سا سنہرا بیج ہے جو بس ہمارے صبر اور ہماری محنت کا انتظار کر رہا ہے۔